رات کے اندھیرے میں چھپے رازوں کی حقیقت سے کوئی آشنا نہ تھا۔ سیاہی نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سنسان سڑکوں پر گونجتے سناٹے کسی بیزی روح کو خوفزدہ کر سکتے تھے۔ سرد رات میں ان اندھیروں کی باسی بنی میں نہ جانے اس راز کی خاطر کتنا آگے نکل آئی تھی۔ پورے وجود پر کپ کپی نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ میں نے اتنے وقت تک اس رات کا انتظار کیا تھا، اور آج جب یہ رات آئی تھی تو مجھ پر ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں سوچ کر بھی کانپ اٹھی تھی کہ میری ذرا سی نادانی کس طرح میری پوری زندگی برباد کر سکتی ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی تباہی میرا منتظر تھی۔ میں ایک ایسے راستے کی مسافر بن بیٹھی تھی جہاں کا نام لوگ لینے سے بھی کتراتے تھے، مگر میں نے اپنے لیے یہ راہ خود چنی تھی۔ میرا اعتبار ہی مجھے لے ڈوبا تھا۔ میں چاروں طرف بے قراری کے عالم میں نظریں دوڑاتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ لبوں پر ورد جاری تھا۔ یہ رات میرے لیے میری زندگی سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ اگر آج میں ڈر سے ہار مان جاتی تو کبھی بھی خود کو اس سائے کی گرفت سے آزاد نہ کروا پاتی جس نے میرا چین و سکون برباد کیا تھا۔ مجھ سے محبت کے تمام دعوے دار لوگ مجھ سے چھین لیے تھے۔ مجھے بھری دنیا میں تنہا کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میرا اٹھایا جانے والا یہ قدم صحیح ثابت ہوگا یا نہیں، پر اب خود کو مزید عذاب میں نہیں دھکیل سکتی تھی۔ ابھی تک جتنا میں برداشت کر چکی تھی کافی تھا۔ میری نادانی میرا گناہ بن گئی تھی، جس کی پاداش میں مجھ سے میرا سکون تک چھن گیا تھا۔ میں نے اپنی 18 سالہ زندگی میں کبھی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا جو میں اس رات دیکھ چکی تھی۔ وہ منظر دیمک کی مانند مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میرا دکھ یہ تھا کہ میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اپنی وجہ سے میں اپنوں کا مزید نقصان نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی پرواہ تو رہی نہیں تھی۔ راتوں کو محسوس ہونے والی وہ خوفناک آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں ناسور کی طرح گونج رہی تھیں۔ پچھلے کچھ وقت میں کتنی کوشش کر چکی تھی کہ ان آوازوں سے پیچھا چھڑوا سکوں، پر ایسا ممکن ہی نہ ہو سکا۔ زندگی محض سناٹوں میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کہ آخری بار میں کب مسکرائی تھی، کیونکہ مجھے اپنی مرضی سے سانس لینے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ کل کی وہ بھیانک رات ابھی تک میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ تہجد کے پہر میں نماز پڑھنے اٹھی، کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے قدم کچن کی طرف بڑھائے، پر جو ہی میری نظر کچن کے دروازے پہ پڑی میرا لہو خشک ہو گیا۔ آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ میرا سانس جیسے رک سا گیا۔ باورچی خانے کی دہلیز پر سیاہ گول دائرہ بنا تھا، جس میں عجیب طرح کی لکھائی سے کچھ لفظ لکھے گئے تھے، پر میرے چونکنے کا باعث وہ سیاہ بلی تھی جو اس دائرے کے ساتھ بیٹھی اپنی چمکتی آنکھوں سے مجھے ہی گھور رہی تھی۔ خوف سے پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ آدھی رات کے وقت میں کسی کو جگا بھی نہیں سکتی تھی۔ آواز تو جیسے کہیں حلق میں ہی دب کے رہ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے قدم پیچھے لیے، لڑکھڑاتے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے اور جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ خوف ایسا تھا جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھے سب کچھ ایک برے خواب کی طرح لگ رہا تھا کہ صبح اٹھوں گی اور بھول جاؤں گی۔ رات کچھ بھی ہوا تھا۔ میں نے کمرے میں آتے ہی جلدی سے جائے نماز بچھائی، نیت باندھ لی۔ مجھے اپنے رب پہ پورا یقین تھا۔ اس پریشانی سے نجات صرف سجدے میں تھی۔ میں پورے خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک تیز خوشبو کا ریلا اپنے گرد محسوس ہوا۔ دعا مانگتے ہوئے میرے ہاتھ لرزش کا شکار تھے۔ آخر میرے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ کیوں یہ عجیب سی چیزیں مجھے خوفزدہ کرنے پر تلی تھیں؟ میرا قصور کیا تھا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دعا مانگتے جلدی سے خود پر تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، کیونکہ وہ خوشبو اب مجھے اپنے بے حد نزدیک محسوس ہو رہی تھی، مانو کوئی میرے ساتھ ہی آ بیٹھا ہے۔ میرے لبوں سے نکلتے لفظوں کی تاثیر تھی یا رب کے ساتھ میرا کامل تعلق کہ کچھ ہی لمحوں میں وہ خوشبو مجھے خود سے دور جاتی محسوس ہوئی۔ دل میں یک گونا سکون اترتا چلا گیا۔
रब को पुकारो और वो अपने बंदे को नाउम्मीद छोड़ दे, ऐसा कैसे मुमकिन था। मैं बेसाख्ता अपने रब की इनायत पर सजदा रेज हो गई, जिसने मुझे ना जाने कितनी बड़ी आजमाइश से बचा लिया था। अगली सुबह मेरे लिए नए सद्देबाब लेकर आई थी। मैं जो रात को ये सोचकर खुद को पुरसकून कर रही थी कि सब ठीक हो गया है, पर सुबह ही एक नई कयामत ने मुझ बदनसीब के दरवाजे पर दस्तक दे दी। मेरा दिल खौफ से बैठा जा रहा था। अजीब वसवसों ने दिलो दिमाग पर डेरा जमा लिया था। मैंने अपना आप अपने रब को सौंप दिया था, पर अपनों का दुख किसी भी बेटी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। मैं भी वही नादान साबित हुई थी। खौफ ने मेरी हिस्सें जामिद कर दी थी। मैंने जब से अपने आप को इस कमरे तक महदूद किया था, तभी से ये वाक़यात मेरे साथ पेश आ रहे थे, पर कोई भी सिरा हाथ नहीं लग रहा था। मेरा नाम राबिया है। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी और घर भर की लाडली थी। अम्मा अब्बा को मुझसे बेइंतहा मोहब्बत थी। मेरा बचपन बहुत सादगी में गुजरा था। गांव में रिहाइश पजीर होने की वजह से मुझे शहर की ज़िंदगी के बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था। हमारा गांव बेहद खूबसूरत था, पर यहाँ पे किसी भी तरह की तालीमी सहूलियात मौजूद ना थी। इसी वजह से 8वीं जमात के बाद मैं ज़्यादा ना पढ़ सकी। मुझसे बड़ा भाई शहर तालीम हासिल करने की गर्ज से 2 साल पहले ही जा चुका था। अब घर में हम दोनों बहनें और अम्मा अब्बा के अलावा कोई मौजूद ना था। मेरी बड़ी बहन मुझे हमेशा हर जगह अपने साथ रखती थी। ना जाने उसके दिल में क्या खौफ था, वो मुझे कहीं भी अकेले बाहर जाने ना देती। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मुझे उनका ये तंग नज़रिया बुरा लगने लगा था। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह घर से बाहर निकल के घूमना फिरना चाहती थी, खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, पर ना जाने क्या वजह थी, वो मुझे महज घर तक ही महदूद रखने पर बज़िद थी। उनके साथ साथ अम्मा अब्बा भी अब तो मुझ पे सख्ती करने लगे थे। हमारा गांव जितना दिलकश था, उतना ही वहाँ के लोग पुरस्रार से थे, इसीलिए हमारा किसी के घर भी ज़्यादा आना जाना नहीं था। चचा शकूरे के अलावा अब्बा मुझे किसी के घर ना जाने देते, वो भी राहीला की वजह से, जो कि मेरे बचपन की सहेली थी। हमने 8 जमात तक तालीम इकट्ठे हासिल की थी। जूं जूं मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखती जा रही थी, मेरी खूबसूरती में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। बचपन से ही मैं गांव के अंदर की खूबसूरत ज़िंदगी देखने की ख्वाहिशमंद थी। मैं देखना चाहती थी कि ये दिलकश हवेलियाँ किस किस्म की होती हैं। जितना हवेलियों के बारे में मैंने सुन रखा था, उनकी खूबसूरती को देखने की चाह बचपन से ही मुझ में मौजूद थी। मेरे 18 साल के होने में सिर्फ कुछ ही वक्त बाकी था, जब मेरी बड़ी बहन का रिश्ता बहुत ही अच्छे घराने में तय हुआ। वो लोग खाते पीते घराने के थे। अपने इकलौते बेटे के लिए मेरी बहन का रिश्ता लेने हमारे घर चले आए थे। उनका बेटा परदेस में अच्छी नौकरी के मनसब पर फाइज था। अब्बा और भाई ने अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद मेरी बड़ी बहन का रिश्ता तय कर दिया था। वो लोग इसी महीने शादी करना चाहते थे, क्योंकि फिर उनके बेटे को वापस बाहर के मुल्क जाना था। मेरा दिल बेहद उदास था। मैंने बचपन से जवानी तक अपनी बहन के साए में ही वक्त गुजारा था। उनका अचानक से मेरी ज़िंदगी से चले जाना मेरे लिए सुहाने रूह था। मैं किसी भी तरह उन्हें अपने पास रोक लेना चाहती थी, मगर मेरे पास ये इख्तियार ना था, क्योंकि कायनात का ये असूल है कि बेटियां पराया धन है। एक ना एक दिन उन्हें अपना मैका छोड़कर नए घर बसाना पड़ता है। वक्त कैसे पर लगा कर उड़ने लगा, मुझे पता ना चल सका। आज मेरी बहन के निकाह की तैयारी बड़ी हवेली से कुछ फासले पर मौजूद हॉल में की गई थी। मुझे बचपन से हवेलियां देखने का बेहद शौक था, मगर अम्मा और आपा ने कभी भी मुझे जाने ना दिया। उनका कहना था कि मैं अभी छोटी हूँ, हवेलियां बच्चों के लिए महफूज नहीं होती, और ख़ास कर वीरान हवेलियां। इसी के चलते मैं खामोशी इख्तियार कर गई। भाई भी शहर से वापस आ चुके थे। बारात के इस्तकबाल की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी थीं, और देखते ही देखते बारात भी आन पहुंची।
آج ہماری بہن ہمیشہ کے لیے پرائی ہونے جا رہی تھی۔ میری بہن کے لیے سسرال سے آنے والی ہر چیز شاندار اور اعلیٰ دلکشی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہمارے تمام رشتہ دار دانتوں میں انگلیاں دبا گئے تھے۔ آپا دلہن بنی بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی، حالانکہ خوبصورتی میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، پر آج میری بہن پہ جو روپ چڑھا تھا وہ قابل تعریف تھا۔ بارات گاؤں میں آ چکی تھی۔ میرے بہنوئی اسفند یار خان بلیک شیروانی میں کسی شہزادے کی سی آن بان لیے ہماری طرف چلے آ رہے تھے۔ مجھے اپنی بہن کے نصیب پر رشک سا ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، اور دل سے دعا تھی کہ کبھی اس کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ وہ ہم سے اتنا دور جانے والی تھی جہاں میرا اس کے قریب رہنا ممکن نہیں تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، دونوں فریق کی طرف سے قبول ہے کہا جا چکا تھا۔ چاروں طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ میں ادھر سے ادھر اٹکھیلیاں کرتی پھر رہی تھی۔ سب لوگ بے پناہ خوش تھے۔ گاؤں کی یہ ایسی پہلی شادی تھی جس میں سب نے شرکت کی تھی۔ ابا اور بھائی نے بڑے پیمانے پر انتظامات کروائے تھے۔ اماں تو کب کی شکرانے کے نفل ادا کرنے جا چکی تھی۔ رخصتی کا وقت قریب آیا تو ابا اور ہم سب آپا سے مل کے خوب روئے۔ ان کا جانا مجھے تنہا کر گیا تھا۔ میری بہن اپنے گھر میں خوش رہے، اس کے علاوہ مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ میرے لیے یہ سب ضروری تھا۔ اماں ابا کی طاقت بننا تھا۔ بھائی اپنے شہر کالج جا چکا تھا۔ اب میں اماں ابا کے ساتھ اپنے چھوٹے سے آشیانے میں پرسکون سی زندگی گزار رہی تھی۔ بس میرا حویلیوں کو لے کر جو تجسس تھا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں ہال کے قریب بنی اس حویلی کو اندر سے جا کر دیکھوں۔ آخر ایسی کیا بات ہے اس جگہ میں جو اماں ابا مجھے اتنا روکتے ہیں وہاں جانے سے؟ مجھے یہ سب بس ان کا وہم ہی لگنے لگا تھا۔ جب سے میں 18 سال کی ہوئی تھی، ہر رات مجھے وہ حویلی اپنے خواب میں نظر آنے لگی تھی۔ میں ان خوابوں کے بارے میں اماں کو بتاتی تو وہ گھبرا جاتی، مجھے ڈانٹ کے چپ کروا دیتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں بس یوں ہی خواب آتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اماں کو بہت بار اپنی کیفیت سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ مجھے چپ کروانے کی ٹھان چکی تھی، اور ابا کے سامنے بھی حویلی کا ذکر کرنے سے مجھے سختی سے منع کیا تھا۔ میں ان کی منطق سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیوں وہ ایسا رویہ اختیار کر رہی تھیں۔ وہ ڈراؤنے خواب، حویلی، چیختی چلاتی لڑکی کی آوازیں، وہ سب میرا وہم نہیں تھا۔ میں کیسے سمجھاتی اماں کو؟ اسی لیے چپ رہنے کا تہیہ کر لیا۔ مجھے خود ہی اس بارے میں سراغ لگانا تھا۔ مجھے ہر حال میں حویلی کے اس راز سے پردہ اٹھانا تھا جس نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ میں ڈر کے مارے راتوں کو سو نہیں پا رہی تھی۔ ہر وقت ایک وحشت سی میرے ذہن پر سوار رہنے لگی تھی۔ صرف یہی نہیں، اب میں اپنے کمرے سے ڈر کے باعث باہر نکلنا چھوڑ چکی تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ ابا معمول کے مطابق اپنے کریانے کے گودام میں جا چکے تھے۔ جب راہیلہ مجھ سے ملنے چلی آئی، اماں نے اسے سیدھا میرے پاس میرے کمرے میں بھیج دیا۔ راہیلہ نے جو خبر مجھے دی اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ راہیلہ کا گھر چونکہ حویلی کے قریب پڑتا تھا، اس لیے وہ کافی گھبرائی ہوئی سی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ محلے کے سب لوگ باتیں کرنے لگے ہیں کہ اب پھر سے بڑی حویلی میں سے رات کے اندھیرے میں کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے وہ کسی مصیبت میں ہو۔ میں اس کی بات پر گھور کر اسے دیکھنے لگی کہ یہ بات تو پہلے سے مجھے پتا ہے، مگر یہ کہانیاں ہیں بس گاؤں والوں کو ڈرانے کی خاطر، ورنہ حویلی میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ میری بات سن کے ہنسنے لگی، اور جب بولی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے۔ راہیلہ نے بتایا کہ یہ سب کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کے ابا نے خود وہ خوفناک آوازیں سنی ہیں، اور وہ اب گھر بدل رہے ہیں تاکہ حویلی سے دور جا سکیں۔ اس کی باتیں میرا دل دہلا رہی تھیں۔ کون سی پہیلی بن گئی تھی یہ حویلی؟ میں نے دل میں ٹھان لی، میں اس حویلی میں جا کر خود حقیقت کا پتہ لگاؤں گی۔
ایسا کیا ہے اس حویلی میں جو سبھی لوگ اس قدر خوف زدہ رہتے ہیں؟ اور کیوں ابھی تک کوئی بھی وہاں سے زندہ سلامت واپس نہیں آ پایا؟ مجھے یہ سب جاننے کا پورا حق تھا، کیونکہ ان خوابوں نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ اماں اپنی کسی سہیلی کے ساتھ شہر کچھ سامان خریدنے گئی تھی، جبکہ ابا گودام جا چکے تھے۔ میرے پاس یہی موقع تھا، میں حویلی میں جا کے سارا سچ جان سکوں۔ اماں ابا کی غیر موجودگی میرے لیے سنہری موقع تھا، اسی لیے میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے راحیلہ کے جانے کے بعد اپنے قدم گھر سے باہر نکالے۔ خود کو اچھی طرح سے چادر میں لپیٹے میں اس سنسان سڑک کی طرف نکل چکی تھی جو بڑی حویلی کی طرف جاتی تھی۔ میں گھر سے تو نکل آئی تھی، پر دل میں عجیب سا خوف طاری تھا۔ پیروں کی لرزش حد سے زیادہ تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی حویلی کے قریب جاتی جا رہی تھی، مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ آج سے پہلے میں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں تو ایک عام سی لڑکی تھی جو اپنے خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے اس بڑی حویلی کی پہیلی کو سلجھانے کی خاطر اتنی دور تک چلی آئی تھی، اپنے ماں باپ کو بنا بتائے۔ میں جانتی تھی یہاں سے واپس جانے کے بعد اماں ابا مجھ پر شدید برہم ہوں گے، پر آج رات آر یا پار کرنے کا فیصلہ میں کر چکی تھی۔ میں حویلی کے بے حد نزدیک پہنچ چکی تھی۔ ایک پل کو دل میں خیال آیا یہیں سے واپس چلی جاؤں، پر جی کڑا کر کے میں اپنے قدم آگے کی جانب بڑھاتی رہی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے ہر حال میں ان آوازوں سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا جن کی وجہ سے میرا سکون غارت ہو چکا تھا۔ ایسا کیا تھا اس حویلی میں جو کوئی عام انسان وہاں جانے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا؟ اور وہ شخص جو پاگل ہوا تھا، اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا؟ مجھے یہ سب کچھ تفصیل سے جاننا تھا، اور یہ سب کچھ حویلی کے اندر جانے کے بعد ہی ممکن تھا۔ اگر آج میں ہار مان جاتی تو پھر کبھی بھی ان بھیانک خوابوں سے اپنا پیچھا نہ چھڑا پاتی۔ چاروں طرف اندھیرا چھا چکا تھا، سناٹے اس ویران جگہ کو مزید پرخطر بنا رہے تھے، مگر میں خود پر آیت الکرسی کا ورد کرتے حویلی کے بڑے سے دروازے کو دھکیلتے بڑی ہمت کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ پوری بڑی حویلی اس وقت مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں اپنے خوف پر قابو پاتی اندر کی طرف بڑھی، چاروں طرف ہاتھ مار کر روشنی کے لیے کوئی سوئچ تلاش کرنے لگی۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی میں اپنا ہاتھ اٹھا کر کوئی بٹن تلاش کر ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے یہ محسوس ہوا میرا ہاتھ کسی سخت چیز پر جا کے لگا۔ ایک چیخ مار کے میں اس جگہ سے پیچھے ہٹی کہ اچانک ہی پوری حویلی روشنی میں نہا گئی۔ چاروں طرف گرد و غبار چھایا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ میرا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آخر وہ کیا شے تھی جس سے ابھی میرا ہاتھ ٹکرایا تھا؟ اس قدر سخت، مانو کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ میں اپنی چادر کو خود پر اچھی طرح سے لپیٹتی کانپتی ٹانگوں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، پر یہاں پہ ایسی کوئی بھی مشکوک چیز مجھے دکھائی نہ دی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ لوگوں کی کہی باتیں سچ ہیں۔ پر حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہاں تو کوئی سوئچ ہی موجود نہیں تھا، تو پھر پوری حویلی میں روشنی کس نے کی؟ میں چلتے چلتے آیت الکرسی کا ورد بھی کر رہی تھی تاکہ کوئی شے مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ میرا اپنے رب پر پورا اعتماد تھا، جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا وہی اس راز سے پردہ اٹھانے میں میری مدد کرنے والا تھا، کیونکہ اس راز سے محض میری ہی نہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں جڑی تھیں۔ میں یوں ہی حویلی میں ٹہلتی ایک بڑے سے کمرے کے دروازے کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جس کے باہر بوسیدہ سا تالا لگا ہوا تھا۔ یہ کمرہ دیکھنے میں باقی تمام کمروں سے منفرد تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے نظریں دوڑائیں تو مجھے ایک کھڑکی کے پاس پرانا سا ڈبہ نظر آیا۔ یہ ڈبہ کھولتے ہی مجھے ایک خط اور چابی دکھائی دی جو شاید اسی تالے کی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ چابی اٹھائی اور تالا کھولنے لگی۔
اس دوران وہ خط میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جو کچھ بھی تھا وہ اس کمرے میں موجود تھا، کیونکہ پوری حویلی میں اس کمرے کے علاوہ کسی کمرے پہ تالا نہیں لگایا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی تالا کھول کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ وہاں تو ایک جیتی جاگتی کمزور سی لڑکی موجود تھی، جو چپ چاپ کمرے کے کونے میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے قدم دروازے پہ ہی ساکت ہو گئے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آگے جا کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھ سکوں جو کہ اس کے الجھے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے حیرت در حیرت تھی کہ اس ویران حویلی میں کسی لڑکی کی موجودگی ہو اور کسی کو علم نہ ہو سکے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ تو کیا لوگوں کی وہ باتیں سچ تھی؟ اس حویلی سے چیخنے چلانے کی جو آوازیں آتی تھیں، کیا یہ وہی لڑکی تھی جو مدد کے لیے لوگوں کو پکارتی تھی؟ میں ابھی انہی سب باتوں میں الجھی ہوئی تھی کہ بہت اچانک اس لڑکی نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ پھٹے پرانے کپڑے، زرد رنگت، اجڑے بال اس کے ساتھ ہوئے ظلم کی انکہی داستان سنا رہے تھے۔ نہ جانے وہ اس حویلی میں کب سے قید تھی اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ مجھے یہ سب دیکھتے اپنی آنکھوں پہ یقین کر پانا ناممکن سا لگ رہا تھا، پر حقیقت یہی تھی۔ وہ لڑکی کوئی بدروح نہیں تھی بلکہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی جسے حویلی میں قید کیا گیا تھا۔ پر سوچنے کی بات یہ تھی کہ اسے حویلی میں قید کرنے کا مقصد کیا تھا، اور آخر کیوں کوئی اس حویلی میں سے زندہ واپس نہیں جا پایا تھا؟ کیا یہ لڑکی واقعی قصوروار تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے پوری بات کا پتہ لگاؤں تاکہ مجھے بھی راحت ملے۔ اور سامنے بیٹھی وہ لڑکی ہی تو میرے خوابوں میں مجھے دکھائی دیتی تھی۔ اسی کی چیخیں، یہی بوسیدہ کمرہ، یہی سب کچھ تو میں ابھی تک اپنے خوابوں میں دیکھتی آئی تھی، جسے میرے گھر والے میرا وہم قرار دے چکے تھے۔ پر میں جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ مجھ سے چھپا ہوا ضرور ہے جو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ میرے سامنے آئے اور حقیقت مجھ پر آشکار ہو۔ میں اس لڑکی کی حالت پر روتے ہوئے اپنی ہمت باندھتے چند قدم چلتے اس کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی بھی بے تاثر نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ مجھ میں کس کو ڈھونڈ رہی تھی، پر اس کے چہرے پر مجھے دیکھتے ہی ایک خوبصورت سی مسکان نے بسیرا کیا، جیسے وہ مجھے جانتی ہو، جیسے میں اس کی نہ جانے کتنی پرانی آشنا ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، استفسار کرنے لگی کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں موجود ہے، کس نے اسے یہاں پہ قید کیا ہے، اس حویلی کے راز کے بارے میں مجھے بتائے تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ میری ساری باتیں سن کے وہ خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ اس نے مجھے زور سے خود سے دور دھکیلا اور چیخنے لگی، چلانے لگی کہ دور ہو جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ تم بھی ماری جاؤ گی، چلی جاؤ یہاں سے، سب مارے جائیں گے۔ اس کی باتیں میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چھائی دہشت، خوف کسی بھیانک داستان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ مسلسل چیخ چلا کے مجھے خود سے دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے کوئی اور لڑکی بھی اس کے نشانے پہ آئے۔ میں اسے نرمی سے سمجھانے لگی کہ میں اس سے ہر صورت یہاں سے نکال کے رہوں گی، بس ایک بار وہ مجھے سب سچ بتا دے۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ میں نے جلدی سے سائیڈ پہ رکھے ہوئے مٹکے سے پانی نکال کے اسے پلایا تاکہ کچھ حواس بحال ہو سکے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی، پر نہ جانے کیوں مجھے اس سے اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شاید کچی عمر میں اس کا درد بڑے اچھے طریقے سے محسوس کر پا رہی تھی۔ آخر تھی تو میں بھی ایک لڑکی ہی۔ میرا سہارا پاتے ہی وہ بچوں کی طرح میری گود میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور جب بولی تو اس کی آواز میں اس قدر کرب نمایاں تھا کہ میرا دل درد سے بھر سا گیا۔ وہ اپنے دکھ سے لبریز اپنی آپ بیتی سنانے لگی۔ میں حویلی کے سردار ہاشم خان کی بیٹی ہوں، جس کو بڑی بے دردی سے میرے چچا نے مار ڈالا تھا، اور اس حویلی پر، تمام جائیداد پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔
جب میری باری آئی تو اس نے مجھے ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی، پر اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے بی اماں جو میری آیا تھی مجھے لیے حویلی کے ایک خفیہ حصے میں آن پہنچی، جہاں کا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ جگہ میرے بابا سائیں نے خصوصی طور پر ناسازگار حالات کے لیے بنوائی تھی، اور اس کا پتہ صرف بی اماں کو اور اماں سائیں کو ہی تھا۔ جب میرے بابا کا انتقال ہوا تو اس وقت میں محض 15 سال کی تھی۔ بی اماں نے میرے کمرے میں جان بوجھ کر آگ لگا دی تاکہ مجھے محفوظ رکھ سکیں، اور چچا کو لگا کہ اس آگ میں جل کے مر گئی، اسی لیے وہ تمام جائیداد بیچ کر اپنے خاندان کے ساتھ شہر منتقل ہو چکے تھے۔ ایسے میں میرے ساتھ بی اماں ہی رہی۔ پوری حویلی ویران ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی اماں سائیں اور بابا جان کی بہت یاد آنے لگی تھی۔ بی اماں نے مجھے بڑی مشکلوں سے سنبھالا۔ وہ بوڑھی عورت میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر چکی تھی۔ ہم دونوں حویلی کی اس خفیہ جگہ پر قیام پذیر تھی۔ اس بات کا علم کسی کو نہیں تھا۔ بی اماں رات گئے باہر جاتی اور کھانے پینے کا سامان جو بمشکل ملتا کسی کے گھر سے وہ لے آتی۔ بی اماں نے حویلی سے ذرا فاصلے پر ایک جھونپڑی میں میرا اور اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ میں اور بی اماں دن کے وقت وہاں گزارتے اور رات گزارنے کے لیے اپنی حویلی پہ چلے آتے، پر یہ سلسلہ زیادہ وقت تک نہیں چل سکا۔ جب کچھ سالوں بعد چچا جان کے بھیجے لوگ حویلی پر قابض ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حویلی ان کے نام پہ ہے۔ وہ لوگ اس جگہ پہ اپنا کوئی گھنونا کھیل کھیلنے والے تھے جس سے میں اور بی اماں انجان تھے۔ ہم دونوں گھبراہٹ کے مارے وہاں سے نکل جانا چاہتے تھے، پر وہاں پر موجود جابر شخص نے ایسا ممکن نہ ہونے دیا۔ مجھے اور بی اماں کو وہیں قید کر لیا۔ وہ مجھ سے نہ جانے کون سا فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کے بارے میں وہ اپنے دوسرے دوستوں سے گفتگو بھی کر رہا تھا۔ بی اماں جو ان کی باتیں سن چکی تھیں، گھبراہٹ کے مارے مجھے جلد از جلد وہاں سے نکالنا چاہتی تھیں، پر برا ہو ان میں سے ایک شخص کا جس نے آئینے میں بی اماں کا عکس دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بی اماں مجھے یہاں سے نکال پاتی، اس شخص نے بی اماں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس شخص نے میری ماں جیسی عورت کو بہت بڑی اذیت ناک موت دی۔ وہ اس حویلی کی دوسری بھیانک موت تھی جس نے میری روح تک لرزا دی۔ میں نہیں جانتی تھی اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بی اماں کے جانے کے بعد میں بالکل گم سم سی ہو کے رہ گئی۔ وہ لوگ آتے، بمشکل مجھے کھانا دیتے۔ ابھی یہ سب یوں ہی کچھ دن چلتا رہا کہ اچانک ہی حویلی میں افراتفری کا عالم مچ گیا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ آج حویلی میں کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے۔ جب ایک آدمی میرے پاس خوبصورت پوشاک لے کر آیا، مجھے تیار ہونے کا کہا، میرا ذہن بالکل معوف ہو چکا تھا۔ میں اپنے آپ کو ان کے عتاب کا نشانہ نہیں بننے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں فوراً تیار ہو گئی۔ وہی آدمی مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک محفل میں لے آیا جو کہ مردان خانے میں لگائی گئی تھی۔ وہاں پہ طرح طرح کے مرد عقابی نظروں سے مجھے دیکھ کم اور گھور زیادہ رہے تھے۔ وہاں میرے علاوہ بھی بہت سی کم عمر لڑکیاں موجود تھیں جو ہمارے ہی گاؤں کی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ ان سب کے بیچ میں مجھے اپنا آپ معیوب سا لگنے لگا، پر ان لوگوں نے یہیں پہ بس نہ کی۔ ان میں سے ہر ایک اپنی من پسند لڑکی کے اوپر بولی لگا رہا تھا، اور جس کی بولی سب سے زیادہ ہوتی وہ لڑکی اس کی ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ انسانوں کے بھیس میں حیوان تھے۔ لڑکیوں کو بیچنا ان کا کاروبار تھا۔ وہ بس کسی بھی طرح اپنے اس دھندے کو خفیہ چلانا چاہتے تھے تاکہ کسی کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو سکے کہ اس ویران حویلی میں راتوں کی سیاہی میں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، کم عمر بھی تھی۔ لوگ زیادہ سے زیادہ پیسوں پر میری بولی لگا رہے تھے۔ آنسو میری آنکھوں سے جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے، مگر اس وقت کوئی نہ تھا جو مجھے ان لوگوں سے بچا پاتا۔ میں دل میں اپنے رب سے دعا گو تھی کہ میرے لیے کوئی فرشتہ بھیج دے جو مجھے اس مشکل سے نکال سکے، پر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محفل ختم ہوئی، مجھے ایک امیر زادے کے سپرد کر دیا گیا جو عمر میں مجھ سے دگنا تھا۔
اس شخص کے مطابق میں اس کی ملکیت تھی جس نے مجھے بھاری رقم دے کے خریدا تھا۔ میں تعجب زدہ سی اپنے ذہن کو کام میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسے لوگ تھے گاؤں کے؟ کیا انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے گاؤں میں انہی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا وہ لوگ اپنی رضامندی سے اپنی بیٹیوں کو ان دلالوں کے پاس بھیجنے لگے ہیں؟ پر جلد ہی میری یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب مجھے پتہ چلا کہ ہماری حویلی کو خریدنے والا وہ شخص اکیلا نہیں بلکہ اس کا پورا گروہ یہ کام کرتا ہے۔ گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر کے اس حویلی میں قید کیا جاتا ہے، پھر ان کی بولی لگا کے انہیں باہر کے ملک میں بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ کام وہ رات کے اندھیرے میں سر انجام دیتے تھے تاکہ کسی کو بھی اس کی خبر نہ لگے، اور دن میں یہ مشہور کر دیا جاتا تھا کہ حویلی میں موجود لڑکی کی چیخوں کی جو آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کی منحوسیت ان لڑکیوں کو کھا گئی، اور جو لوگ بھی حویلی میں آوازیں سن کے آنے لگے تھے یہ گروہ ان کو موت کے گھاٹ اتار کر حویلی کے بارے میں یہ بات مشہور کرنے لگا کہ یہاں پر دوبارہ کوئی قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ بھولے سے ایک شخص نے یہاں آ کے مجھے بچانے کے لیے ہمت جٹائی، پر ان درندہ صفت لوگوں نے اسے بھی نہیں بخشا بلکہ اس سے ایسا انتقام لیا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ اس دن کے بعد سے میرے اندر سے جینے کی خواہش بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا اس نے میرے ذہن پر ایسی گرہیں لگائی تھیں کہ میں کچھ بھی سوچنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کا یہ کاروبار دن بدن بڑھنے لگا۔ میں اس امیر زادے کو خوش نہیں کر پائی تھی بلکہ اس کے سر پہ وار کر کے وہاں سے بھاگ کے تہہ خانے میں آ چکی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھ پہ خوب وار کیا اور مجھے یہاں کی نوکرانی بنا کے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ میں جب بھی ان کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتی تو یہ ہمیشہ میرے سامنے انسانیت کا گھنونا روپ ایسے پیش کرتے کہ میں لب خاموشی سے سی کے رہ جاتی۔ میرے دل میں ابھی بھی خوف خدا موجود تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جن تکالیف سے میں گزر چکی ہوں ان سے کوئی اور لڑکی بھی گزرے۔ میں نے بہت کوشش کی اس جہنم سے سب کو نکالنے کی، مگر میرے ساتھ شاید قسمت مزید کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ مزید میری آزمائش باقی تھی جو ہر بار مجھے ناکامی ہوئی، حالانکہ میں حق پہ تھی، پھر بھی مجھے سزا دی گئی۔ میں نے بہت بار چھپ کے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے میری سزا دگنی کر دی تاکہ میں آئندہ یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکوں۔ میرے لیے ماں باپ کے جانے کے بعد زندگی کم مشکل نہیں تھی، پر بی اماں کے جانے کے بعد تو مجھ پر قیامتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں اپنا ذہنی توازن مکمل طور پر کھونے لگی۔ میں دن بھر چیختی چلاتی رہتی کہ شاید کوئی میری مدد کو آ جائے، پر کوئی نہ آیا۔ جیسا وہ لوگ چاہتے تھے وہ آرام سے کر پا رہے تھے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا، پر میں جانتی تھی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ضرور مجھ پر اور اس حویلی میں ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ ان سے لینے والا ہے، کیونکہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی سکت سے بڑھ کر درد نہیں دیتا۔ تبھی اس نے تمہیں بھیج دیا میری مدد کرنے کے لیے۔ مجھے بچا لو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ لوگ بہت برے ہیں، یہ مار دیں گے سب کو، یہ تمہیں بھی مار دیں گے۔ تم بھاگ جاؤ یہاں سے، تم اچھی لڑکی ہو، یہ لوگ گندے ہیں، چلی جاؤ یہاں سے، مت آؤ اس دلدل کی طرف۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے اپنی اذیت بیان کرتی پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ میری آنکھیں اس کا درد سنتی اشک بار تھیں۔ وہ لڑکی اپنی معصومیت کھو چکی تھی ان درندوں کی وجہ سے جنہوں نے اس کے ماں باپ، اس کا آخری سہارا تک چھین لیا تھا۔ میں چاہنے کے باوجود خود پہ قابو نہیں کر پائی۔ میں اسے سینے سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا درد میں اپنے سینے میں محسوس کر پا رہی تھی۔ کیا نہیں تھا اس بے بس لڑکی کی آواز میں؟ درد، اذیت، تکلیفوں کی شدت۔ کیسے آج اس کے صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا، پر یہ وقت رونے دھونے کا نہیں تھا، حیوانوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا تھا۔ میرے پاس وقت کم تھا، اسی لیے میں نے اسے جلدی سے سہارا دے کے کھڑا کیا اور اپنے ہاتھ میں تھامے چھوٹے سے موبائل سے پولیس کو کال ملائی۔
جو میں راہیلہ سے بڑی منتوں کے بعد اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ یہی وقت تھا ان درندوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا۔ اگلے 15 منٹ میں چاروں طرف ہلچل سی مچ گئی۔ پولیس حویلی کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی اور اندر بھی افسر آ چکے تھے۔ میں دوڑ کر اپنے ساتھ ثنا کو لیے ان کی طرف پہنچی اور ساری روداد جو میں نے ریکارڈ کی تھی پولیس والوں کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ لوگ جو آج اپنی سب سے بڑی ڈیل کرنے والے تھے، پولیس ان سب لوگوں کو کمرے سے نکال کے اپنی حراست میں لے چکی تھی۔ ساتھ ساتھ میں نے ہمت کر کے ثنا کو بھی بولنے کا حوصلہ دیا۔ اس کے چچا کے خلاف بھی پولیس میں رپورٹ کروائی تاکہ ثنا کو اس کا حق واپس دلوا سکوں، وہ بھی ایک آزاد زندگی گزار سکے۔ ثنا میری بے حد شکر گزار تھی، جبکہ پولیس والوں نے بھی میری خوب پذیرائی کی تھی کہ میں نے ہمت کر کے اتنے بڑے گروہ کو پکڑوا دیا تھا۔ چاروں طرف ہلچل دیکھ کے پورے گاؤں والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ اماں ابا بھی مجھے حویلی میں دیکھ کے حیران پریشان تھے۔ جب میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا، ہر کوئی اپنی جگہ شرمندہ سا تھا۔ اگر وہ ایک بار ہمت کر کے یہاں چلے آتے اور حویلی کے حالات جاننے کی کوشش کرتے تو شاید نہ جانے کتنی لڑکیاں بے آبرو ہونے سے بچ جاتی۔ جو کام بڑے سے بڑے مرد نہیں کر پائے وہ میں نے کر دیا۔ میں ثنا کو اس دلدل سے نکال لائی تھی۔ گاؤں والوں نے ایک بار پھر ثنا سے معافی مانگی، اسے وہی عزت اور مقام دیا جو سردار ہاشم خان کا تھا۔ آج سے حویلی پھر سے ثنا ہاشم خان کے نام تھی، جو ان کی اکلوتی وارث تھی۔ مجھے بے حد خوشی تھی کہ میں کسی بے بس کی آواز بنی، اس کا ساتھ دے سکی۔ آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد دھیان دیں، کہیں آپ کے گرد بھی کوئی ایسی ثنا موجود نہ ہو جو آپ کی مدد کی طلبگار ہو، اور آپ اپنے خوف میں لب سیے خاموش رہیں۔ خدارا آواز اٹھائیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی بڑھے ہوئے ہاتھ کے انتظار میں ہیں۔